چلیے عزیز طلباء، فارسی زبان سکھانے والی مشہور کتاب فارسی کی پہلی کا ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، کل کے سبق کی اپنی ہیڈنگ تھی انتخاب از صد پند لقمان، یعنی لقمان حکیم صاحب کی نصیحتوں میں سے کچھ نصیحتیں فارسی زبان میں کل ہم نے پڑھی اور ان کو جانا۔ آج عزیز طلباء اپنے سبق کی ہیڈنگ ہے، دیکھیے آپ کتاب میں، انتخاب از نام خسروان بنام بخشندہ مہربان۔ انتخاب، اس کا معنی میں نے آپ کو بتایا، اس کا معنی چننا بھی آتا ہے، پسند کرنا بھی آتا ہے، ٹھیک۔ از معنی سے اور نامہ خسروان، یہ پورا ایک نام ہے، کتاب کا نام ہے جو کہ ایک مشہور ایرانی کتاب ہے، اسی کا نام ہے نام خسروان، ٹھیک۔ بنام، با معنی سے بنام نام، بخشندہ اس میں فاعل کا صیغہ بخشنے والا، اور مہربان مہربان، ٹھیک۔ تو نام خسروان سے جو کتاب ہے اس میں یہ جو نیچے فارسی میں عبارت آ رہی ہے، پیراگراف آ رہا ہے، یہ اس کتاب میں تھا، لکھا ہوا تھا، تو اس سے اٹھا کر کے یہاں پر لکھ دیا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ نام خسروان سے، کتاب کا نام ہے، اس سے کچھ چنی ہوئی باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ بنام بخشندہ مہربان، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نام خسروان بخشندہ مہربان کے نام سے ہے، مشہور ہے، یا نام خسروان سے چنی ہوئی باتیں بخشنے والے مہربان کے نام، ان کی جانب نسبت کر دی، ٹھیک۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ چلیے دیکھیے، در ہنگام مرگ از سکندر پرسیدند، در مانے میں، ہنگام مانے وقت اور مرگ مانے موت، در ہنگام مرگ موت کے وقت میں، از مانے سے سکندر یہ بادشاہ کا نام ہے، ٹھیک۔ تو پرسیدند جمع غائب کا صیغہ، پوچھا، تو موت کے وقت سکندر سے پرسیدند لوگوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ در این زندگانی اندک چگونا جہاں زیر دست کر دی، در این زندگانی اندک، در من میں، ایمان اس میں، زندگانی اندک، زندگانی زندگی، اندک تھوڑی سی زندگی، مختصر زندگی، تو اس تھوڑی سی زندگی میں، اس تھوڑی سی عمر میں، چگونا مانے کس طرح، جہاں مانے دنیا، اس تھوڑی سی زندگی میں، اس تھوڑی سی عمر میں کس طرح دنیا کو زیر دست، زیر مانے نیچے کرنا، دست مانے ہاتھ، ہاتھ کے نیچے، یعنی قبضے میں کرنا، اس سے مراد کیا؟ قبضے میں کر دی تو نے کیا۔ تو سکندر بادشاہ سے لوگوں نے موت کے وقت پوچھا کہ اس تھوڑی سی زندگی میں تو نے پوری دنیا پر قبضہ کیسے کر لیا، پوری دنیا پر، تو پوری دنیا کا بادشاہ کیسے بن گیا؟ گفت، اب اس بادشاہ نے کہا، کیا کہا؟ دیکھیے، با دو کار، با مانے سے، دو مانے دو، ایک دو گنتی، کار مانے کام، بادشاہ نے کہا میں نے دو کاموں سے میں نے پوری دنیا پر قبضہ کیا ہے۔ اب وہ دو کام کیا ہیں؟ دیکھیے سنیے، نخست آ کے دشمنا را ناچار کردم کہ دوست من شوند، نخست مانے پہلا آ کے، پہلا یہ کہ کیا؟ کہ دشمنا را، دشمنوں کو، ناچار کردم، دشمنوں کو میں نے مجبور کیا، ناچار مانے مجبور کرنا، عاجز کر دینا، میں نے مجبور کیا، کس بات پر مجبور کیا؟ کہ دوست من شوند، کہ وہ میرے دوست ہو جائیں، یعنی دشمنوں کو پہلے میں نے ان کے درمیان ایسی بات ڈالی، انہیں مجبور کر دیا کہ وہ میرے دوست بن جائیں، یعنی دوست ہو گئے، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ کہ دوستانم را نہ گزاردم، کہ دشمن گردند، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستانم را، میں نے دوستوں کو، نہ گزارم، میں نے نہیں چھوڑا، کیوں؟ کہ دشمن گردند، کہ کہیں دشمن نہ ہو جائیں، کہ دشمن ہو جائیں، یعنی دو باتوں سے میں نے پوری دنیا پر قبضہ کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں دشمنوں کو مجبور کر دیا، عاجز کر دیا اس بات پر کہ وہ میرے دوست ہو جائیں، دوست بن جائیں، اور دوسری بات یہ کہ میں نے اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑا، ان کو پکڑے رکھا، اگر ان کو چھوڑ دیتا تو خوف تھا کہ وہ دشمن نہ بن جائیں۔ تو اس طریقے سے
وہ دشمن جو تھے وہ میرے دوست بن گئے، اور جو پہلے سے دوست تھے انہوں نے میرا پہلے سے ساتھ ہی دیا۔ اس طریقے سے میں نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ آگے دیکھیں، دو چیز است کہ فراموش نباید کرد، یکی خدا دو مرگ۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ دو چیز است، دو چیزیں ہیں، کیا کہ فراموش نباید کرد، کہ دو چیزیں ایسی ہیں، فراموش مانے بھولنا، کہ ان کو بھولنا نباید کرد نہیں چاہیے۔ دو چیزوں کو کبھی بھی انسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ یک خدا، ایک خدا اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا، ٹھیک، دو مرگ، اور دوسری چیز موت ہے۔ انسان کو موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک، دو چیزیں۔ آگے دیکھیے، دو چیز است کہ از یاد باید برد، یکے نیکی کے بکسے کنی، دوم بدی کے کسے بتو کند۔ دو چیز است، دو چیزیں ہیں کہ کہ ان کو از یاد سے باید برد لے جانا چاہیے، ٹھیک۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بھلا دینا چاہیے، اپنی یاد سے نکال دینا چاہیے۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں جن کو بھلا دینا چاہیے؟ یکے نیکی، ایک وہ نیکی کہ جو کہ بکسے کنی، تو کرے، بکسے کسمن شخص، تو کسی شخص کے ساتھ جو تو نیکی کرے تو چاہیے کہ تو اس کو نیکی کر کے بھول جا، احسان نہ جتا، ٹھیک۔ دوم بدی کے کسے بتو کنت، اور دوسری چیز وہ برائی کے کسے کہ کوئی شخص بتو تیرے ساتھ کنت کرے، اور دوسری چیز وہ ہے کہ کسی نے اگر تمہارے ساتھ برائی کی تو اس کو بھی بھلا دیجئے، ٹھیک۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، احسان کریں، نیکی کریں تو آپ اس کو بھلا دیجئے، اور آپ کے ساتھ کسی نے اگر برائی کی ہے تو اس کو بھلا دیجئے۔ اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ آگے دیکھیے، ہر کس بکنگاش کار کند ہموار آسودہ است۔ ہر کس، ہر شخص، با مانے سے، اور کنگاش مانے مشورہ کرنا، ٹھیک، کار مانے کام، کند مانے کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ بکنگاس مشورے سے کام کرتا ہے، مشورہ کر کے کام کرتا ہے۔ ہموار مانے ہمیشہ، آسودہ مانے فائدہ مند، خوشحال ہونا، است من ہے۔ تو جو شخص مشورے سے کام کرتا ہے ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، ہمیشہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے مشورے سے کام کرنا چاہیے، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، با دوستاں دوستی نکست و بزرگوار آست کے با دشمنا نیز نیکو کاری کند۔ با دوستاں دوستی نیکو است، با مانے ساتھ، دوست مانے دوستی، تو دوستوں کے ساتھ دوستی نیکو است اچھی ہے، نیک ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک، یہ ہوا۔ و بزرگوار آست، و اور بزرگوار عقل مند، سمجھدار، بزرگ، اور بزرگ عقل مند، سمجھدار، شریف وہ ہے، آست وہ ہے، کون کہ بدشمنا، با مانے ساتھ، دشمنا دشمن، کہ جو دشمنوں کے ساتھ، نیز مانے بھی، جو دشمنوں کے ساتھ بھی نیکو کاری کند، نیکی کرے، بھلائی کرے، اچھائی کرے، ٹھیک۔ عقل مند، سمجھدار اور بزرگ شریف انسان وہ ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کرے، اچھائی کرے، بھلائی کرے، احسان کرے۔ آگے دیکھیں، ہر کس کے با برادران دشمنی کند سزاوار برادری نیست۔ ہر کس، ہر وہ شخص کے با برادران، کہ جو بھائیوں کے ساتھ، با مانے ساتھ، برادران یہ برادر کی جمع، کہ جو بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنی کند، دشمنی کرتا ہے، سزاوار برادری، تو برادری مانے بھائی چارگی، سزاوار مانے لائق ہونا، تو بھائی چارگی کے لائق نیست نہیں ہے۔ یعنی جو شخص اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنی کرے، ان سے بغض رکھے، حسد رکھے، کینہ رکھے، تو وہ بھائی چارگی کے لائق نہیں ہے۔ چلیے اب آگے دیکھیں آپ نیچے، یہ بیان مکمل ہوا، آپ نیچے دیکھیں، انتخاب از کلیات قاآنی،
انتخاب اس کا معنی آتا چننا، پسند کرنا، چھانٹنا، از معنی سے، ٹھیک۔ اور یہ ہے کلیات۔ کلیات بولتے ہیں اس مجموعے کو جس میں مصنف کی تمام تحریریں اکٹھی ہوں، یعنی ایک جگہ مصنف کی کئی تحریریں جمع ہوں تو اس کو بولتے ہیں کلیات، ٹھیک، یعنی پورا کلام۔ اور قاآنی یہ ایران کا ایک مشہور شاعر تھا، اس کا تخلص قاآنی، سمجھ گئے؟ ہاں، تو قاآنی کے کلیات سے کچھ باتیں چنی ہوئی، چھانٹی ہوئی، پسند کی ہوئی ہیں۔ دیکھیے نیچے حکایت نمبر 1۔ دزدے بخانے درویش رفت چندہ کے بیشتر جست کمتر یافت و درویش بیدار بود سر برداشت و گفت کہ من در روز روشن دری جا ہیچ نیابم تو در شب تاریک چے خواہی یافت۔ دیکھیے کیا حکایت ہے، سمجھیے۔ دزد، دزد مانے چور، بخانے درویش، بخانہ مانے گھر، درویش مانے فقیر، رفت مانے گیا۔ ایک چور ایک فقیر کے گھر میں گیا چوری کرنے، بڑھ گیا۔ اب جب وہ بڑھا تو چندہ کے بیشتر جست، چندہ کے جتنا کے، جہاں تک کوشش اس سے ہو سکی کہ بیشتر جست، بیشتر مانے زیادہ، جست مانے ڈھونڈا، تو جتنا اس نے زیادہ ڈھونڈا، یعنی پوری رات وہ ڈھونڈتا رہا، کم دریافت، کچھ بھی نہیں پایا۔ جتنا اس نے زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہر ایک کونا کونا چھان ڈالا، لیکن چور نے کچھ بھی نہیں پایا، اسے کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ فقیر کے گھر گیا تھا نا، سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے، درویش بیدار بود، فقیر بیدار ہوا، بیدار بود بیدار تھا، یہاں بود ہوا، بیدار بود بیدار ہو گیا، اس کی آنکھ کھل گئی مطلب۔ تو سر برداشت و گفت، تو فقیر نے سر اٹھایا، برداشت تن مصدر اٹھانا، اٹھایا، و گفت اور کہا کہ من در روز روشن، کہ میں اس میں دری جا، میں اس جگہ میں دن کی روشنی میں، روز روشن میں جب دن کی روشنی ہوتی ہے اس میں ہیچ نیابم، میں کچھ نہیں پاتا، تو در شب تاریک، تو اندھیری رات میں، تاریکی رات میں، چے خواہی آپ، کیا پائے گا؟ یعنی جب چور چوری کرنے کے لیے فقیر کے گھر گیا تو فقیر کے گھر میں کیا ہوگا بیچارے کے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے پوری رات ڈھونڈا، فقیر کی آنکھ کھلی، فقیر نے کہا رے بھلے آدمی، میرے گھر چوری کرنے آیا، جب میں دن میں کچھ نہیں پاتا ہوں، پورا گھر خالی ہے، تجھے رات میں کیسے کوئی چیز مل جائے گی؟ مجھ کو دن میں نہیں ملتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، امید کرتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بات رہ گئی ہو، سمجھ میں نہیں آئی ہو، کوئی مسٹیک وغیرہ، تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ محنت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل محنت کا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ چلیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔